بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے جسے گوگ اینڈ ماگوگ کہا گیا ہے۔ حقیقت میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج میں سے ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لمبے دراز قد کے ہیں جو کہ صنوبر کے درخت کے مانند ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ بھی کھاتے ہیں، اور ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ شمالی مشرقی علاقوں میں قیام پذیر تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر بے حد ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے اچانک یہ وحشی درندے آتے اور انسانی دنیا پر حملہ آور ہو جاتے اور انسانوں کی ہر چیز تباہ و برباد کر دیتے۔ ان درندوں کے لیے انسانی جان لینا، مال و مویشی لوٹنا اور تمام کھیت اور کھلیان کو تباہ و برباد کرنا ایک معمولی سی بات بن گئی تھی۔ اسی لیے اس دور میں لوگ ان درندوں سے نجات پانے کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کی سرزمین پر حضرت ذوالقرنین کو بھیج دیا۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہت کے مالک تھے۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کی جانب سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان سے ہوا۔ وہ علاقہ 2 پہاڑوں کے بیچ تھا اور پہاڑ کی دوسری جانب یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی سرزمین میں دیکھا تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ درندے بار بار ان کے پاس آتے ہیں اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے نجات پانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنوا دی جس کی تعمیر لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے کی گئی تھی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ یہ دیوار وقتی طور پر تم لوگوں کی حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس وقت یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کر پوری سرزمین میں پھیل جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ تمام لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ جب وہ بحر تبریہ کے پاس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ مختلف روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا بڑا سردار ان سے کہتا ہے کہ چلو اب باقی دیوار کل توڑیں گے، لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ جب وہ اگلے دن دیوار کے پاس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور مکمل طور پر بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جس دن ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اب یاجوج ماجوج دنیا کے سامنے ظاہر ہوں تو اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی زبان پر انشاءاللہ کا لفظ آئے گا۔ لہٰذا تب وہ جیسے ہی دیوار کو توڑیں گے
تو شام کو ان کے سردار کے منہ سے نکلے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ پھر جب وہ کل اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ باقی دیوار بھی توڑ کر اپنی قید سے باہر آ جائیں گے اور ہر طرف فساد برپا کر دیں گے اور پوری دنیا پر ویرانی چھا جائے گی۔ یہ تمام حالات قیامت کے قریب پیش آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسے کیڑے پیدا فرما دے گا جس سے وہ فوراً مر جائیں گے اور ہر جگہ ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی خاص قسم کے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو اللہ کے حکم سے ان کی لاشیں اٹھا کر کسی اور مقام پر پھینک آئیں گے۔ اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔